السلام علیکم. پبلک اسپیکنگ کمیونیکیشن چونکہ میرا شوق ہے، جنون ہے، اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ اپنے سامعین کے لیے کوئی ایسا استاد ڈھونڈ کر لاؤں جس کی شہرت نہ صرف پاکستان میں مانی جاتی ہو بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کو جانا اور مانا جاتا ہو. مجھے یاد ہے کس طرح ان کی تقریر سننے کے لیے ہم ویگنوں میں سفر کر کے اسلام آباد کے اسکول کالجز میں جاتے تھے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو پی ٹی وی پر بھی میسر ہیں، اور نہ صرف میسر ہیں بلکہ بہترین کمپیئر کا نیشنل ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں. اگر میں ان کی اچیومنٹس کے بارے میں آپ کو بتانا شروع کروں تو میرا خیال ہے اس پروگرام کا وقت اس کے لیے نہایت ہی تھوڑا ہے. اس پر پھر کبھی ان سے درخواست کر کے ضرور ہم اس کو بھی کور کریں گے. اور پچھلے سال صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی بھی انہوں نے اپنے نام کیا، اور وہ بھی پبلک سپیکنگ یعنی کمپیئرشپ میں. میرے ساتھ آج موجود ہیں میرے نہایت ہی محترم استاد سید شمون ہاشمی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے اتنا طویل اور اتنے زیادہ القابات کے ساتھ میرا تعارف کرایا ہے کہ میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں. فیض صاحب نے کہا تھا کہ شاعر کا جشن سالگرہ ہے، شراب لا رتبہ مقام مرتبہ انہیں کیا نہیں ملا، اور رنج ہے تو اتنا کہ ممدوح نے کبھی مصرع کوئی مقام کے شایع نہیں لکھا. واہ. سو میں ایک ناچیز آدمی ہوں اور مجھے اسی جگہ رہنے دیجیے. یہی آپ کی ہمبلنس ہمیں آپ کے مزید قریب کرتی ہے. سر، سامعین کا وقت نہیں ضائع کرتے، آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی پرسنل وقت میں سے وقت نکالا. تو ہمارے سامعین جو یونیورسٹیز سے نکل رہے ہیں، کالج سے نکل رہے ہیں، سر میرا پروگرام انہی کی طرف ہے. سب سے پہلے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. ادب و آداب، روایات، استادوں کے پیر چھونا، استادوں کی تھپکی کو سب سے بڑا اعزاز سمجھنا ختم ہوتا جا رہا ہے. میں چاہتا ہوں میرے سامعین کو آپ جیسا استاد بتائے کہ پبلک سپیکنگ کے ادب و آداب کیا ہیں جن کو توڑنا گناہ ہے. دیکھیے، میں قطعاً یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کے اوپر حرف آخر ہوں کہ میں نہ عارف، نہ محدث، نہ محقق، نہ فقیہ. مجھ کو معلوم نہیں کیا ہے نبوت کا مقام. نبوت کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ آپ نے ابتدا کیا کمیونیکیشن سے. کمیونیکیشن کو ہم کہتے ہیں ابلاغ، اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں. اور ابلاغ کے لیے جو اس کے کمال کو پہنچ جائے اس کی گفتگو کہتے ہیں بلیغ، اور جس کی گفتگو اس کمال پہ پہنچی کہ بلیغ ہو پائی، اس کے لیے جامی نے کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ. واہ. کہ جس کے ابلاغ نے، جس کی گفتگو نے اور جس کے حسن بیان نے مردہ دلوں کو زندہ کیا، وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ کا معجزہ حسن بیان ہے. واہ. اور یہ حسن بیان اس معاشرے کو ملا کہ جس میں جس کی گفتگو اچھی نہیں تھی، اہل رب اس کی بات سنتے نہیں تھے. بے شک. لیکن کیا حسن اتفاق ہے اور پروردگار عالم کی کیا کرشمہ سازی ہے کہ جہاں لوگوں کے سننے کا ذوق اتنا بڑا تھا کہ قرآن الصادقین کے جو قصائد ہیں وہ آج تک ادب کی دنیا میں اپنی مثال آپ ہیں. بے شک. لیکن آپ نے اس دور کو دور جاہلیت کہا ہے. جاہلیت میں اور جہالت میں فرق ہے. بالکل. وہ فرق جو ہے وہ آج کا سوشل میڈیا ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اہل ادب کتاب سے دوستی نہیں رکھتے تھے، سنا کرتے تھے. سننے کا معاشرہ تھا. ان کا ذوق بہت بڑا تھا سن کے، یہاں تک کہ تقریروں کے اوپر 100 سال کی جنگیں ہو جاتی تھیں. واہ. لوگ قصیدے اور رجز پڑھتے تھے، اور ان کے رجز سن کر جوش میں آنے والی فوج دشمن پہ پڑ جاتی تھی. بالکل ایسا ہی. وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتے تھے، وہ کتاب سے آشنائی نہیں رکھتے تھے. جاہلیت اور جہالت میں یہی فرق ہے. آج کے سوشل میڈیا میں آپ بات کو بنا تحقیق کیے، بنا جانچے، بنا اس کی تہ تک اترے فارورڈ لگاتے ہیں.
بہت غلط، اور بات کو پھیلا دیتے ہیں. بہت غلط. یہ بات نہ تو کوئی جاہل کرتا ہے اس لیے کہ اس کی تو اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ شین قاف کا فرق بتا سکے. بالکل. یہ وہ سو کالڈ پڑھے لکھے نوجوان طبقے کا المیہ ہے کہ جس سے تحقیق کو نکال لیا گیا ہے. وہ سن کے بات کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں. تو کیا 1400 سال کے بعد دور جاہلیت واپس پلٹ رہا ہے؟ خدا نہ کرے. وہ جس کو رسالت مآب نے آ کے توڑا تھا اور ان کو کتاب عطا کی تھی بہتر. اور انہوں نے کتاب سے اقتباس لیا اور وہاں سے آپ کے یہاں علم کا عقل کا ایک سفر شروع ہوا. بالکل. وہ سفر کہاں گیا ہے؟ سو جب آپ اس ایک نئے جو ایک نئی کھڑکی ہے، ایک نیا جہان ہے، ایک نیا ہی انداز ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب آپ خط لکھا کرتے تھے یا آپ کتاب لکھا کرتے تھے یا اخبار چھپتا تھا. اس کے بعد ریڈیو آیا، فلم آئی، ٹی وی آیا، اب ایک اور دریچہ کھلا ہے. یہ سارا کا سارا سفر علم کا تھا. علم کا سفر سوشل میڈیا میں آ کے رک کیوں گیا ہے؟ اگر یہ سفر رک گیا ہے تو پھر جب آپ اس میں جاہلیت کے رستے سے داخل ہوں گے تو آپ کا انداز بھی جاہلانہ ہوگا، آپ کی گفتار بھی جاہلانہ ہوگی، آپ نفاق کا سبب ہوں گے، آپ فساد کا سبب ہوں گے. میں آپ سے فقہی، نظریاتی، سیاسی طور پہ اختلاف کا حق رکھتا ہوں، اس لیے کہ نہ صرف میرے رسول نے مجھے یہ بتلایا کہ اختلاف رائے میری امت کا حسن ہے، بلکہ اختلاف رائے علم اور تحقیق کی وجہ سے بالکل. اور تحقیق کا رستہ ہی اختلاف رائے سے کھلتا ہے. اس کی بنا پر خاندانوں میں درار آ جائے، دوستیوں میں درار آ جائے، رشتوں میں درار آ جائے، تو پھر ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ میرا دل بہت کٹتا ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ اس خوف سے بات نہیں کرتے کہ آپ کی بات کا جواب دلیل سے نہیں دشنام سے آئے گا. دشنام سے آئے گا. بالکل. سو اگر دشنام ہی رستہ ہے تو ہم کس قدر گر گئے ہیں. مطلب میں آج کے عہد کا اس سے بڑا المیہ کوئی نہیں ہے صاحب خٹک صاحب کہ اس نئی نسل کا محاورہ ہے پروگرام تو بڑھ گیا. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اگر یہ محاورہ ہے تو پھر گفتگو بیان کا جنازہ اٹھنے کا اور کوئی رستہ اور کیا رستہ رہ گیا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے ہمیں بتائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے آپ ہمیں لے کر چلے، اور اسی لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ ماشاءاللہ آپ قوم کو ضرور کوئی مفید مشورہ دیں گے. اگر میں سر آپ کے علم کے سمندر کو کوشش کروں کہ کمیونیکیشن وداؤٹ کمپریہنشن از اے سائلنٹ کیوس، تو آپ اگری کریں گے اس پہ سر؟ بالکل. دیکھیے آپ جب تک جو بات کہنا چاہتے ہیں مجھے بتلائیے نوائز میں اور میسج میں. اگر آپ کمیونیکیشن اگر ہم بالکل تھیوری پہ چلے جائیں تو ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ جسے آپ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں اور کمیونیکیشن اسٹریٹجی جو کہتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ ایک میسج ہوتا ہے، ایک میڈیم ہوتا ہے اور ایک لسنر ہوتا ہے. اور اگر یہ میسج نہ ہو تو جو کمیونیکیشن ہوگی وہ نوائز ہوگی. نوائز ہوگی، بالکل نوائز ہوگی. ایسا ہی. سو اگر کمپریہنشن نہیں ہے تو یو آر کریٹنگ نوائز. ایگزیکٹلی. اینڈ وی آر کریٹنگ نوائز. بالکل سر، بہت خوب، بہت خوب. اب نوجوانوں نے ظاہر ہے آپ کے دیے ہوئے راستے پہ چلنا ہے انشاءاللہ، اور جب ادب سیکھ جائیں گے، بڑے کا، استاد کا، اختلاف رائے کا سیکھ جائیں گے، تو اس کے بعد دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے جو سید شمون ہاشمی نے 8 برس کی عمر میں طے کر لیا تھا، اور آج 18، 28، 38 مجھ جیسے بوڑھوں کو بھی نہیں آیا، کہ سٹیج پہ جاتے ہی ایک خوف جو کہ نیچرل ہے آ جاتا ہے، بڑے بڑے سپیکرز کو آتا ہے. 8 سال کی عمر میں اس خوف کو آپ نے اپنی اعتماد سے ختم کیا، اور اس اعتماد کی روشنائی سے ماشاءاللہ آپ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ پاکستان کے لیے نام کمایا. تو ہمارے سامعین کو بتائیے اس خوف کو کیسے اوور کم کریں اور اپنا لوہا منوائیں، پبلک سپیکنگ میں بھی، اپنی رائے دیتے ہوئے بھی، سوشل میڈیا پر بھی. اس پر تھوڑی سی ان کی رہنمائی کر دیجیے. سب سے پہلے آپ نے بات جو کی وہ یہ آپ نے یہ کہا کہ اچھا ادب کے ذریعے آتا ہے.
ہندوستان کے ایک شاعر ان کے شعر ہے کہ بات کرنے کا حسین طور طریقہ سیکھا ہم نے اردو کے بہانے سے سلیقہ سیکھا. واہ واہ. اگر آپ کو آپ کی زبان کی آگہی نہیں ہے، کیونکہ یہ فقط زبان نہیں ہے کہ جو پیغام کی ترسیل کا رستہ ہو، یہ آپ کی پوری ثقافت کو سموئے ہوئے ہے. بالکل. انگریزی میں آپ کہتے ہیں یو، یہ اردو ہے جو آپ کو بتلاتی ہے کہ کس کو آپ کہنا ہے، کس کو تم کہنا ہے، اور کس کو تو کی بے تکلفی تک لانا ہے. بالکل. پہلی بات. سو اگر ادب کا رستہ ہے تو وہ آپ کی ثقافت میں، آپ کی جڑوں میں، آپ کی مٹی میں اور آپ کی زبان میں ہے. پہلی. دوسرا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جادو تھا میرے پاس ماں سوا اس کے کہ میری زبان میں لکنت تھی جو ہے، اور میری ماں نے مجھے یہ حوصلہ اور یہ اعتماد دیا کہ میں اپنی کجی، اپنی کمزوری کے ساتھ کھڑا ہو سکوں. بہترین. جب یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی زندگی، اور میرا اس کے اوپر میں اکثر طلباء سے جب بات کرتا ہوں، نوجوان سے بات کرتا ہوں، تو میرا مرغوب ترین موضوع جو ہے وہ یہ ہے، تمام عمر ناکامیوں سے کام لیا. میں وہ نہیں ہوں جسے اس کی کامیابیوں نے بنایا ہے. واہ. میں وہ ہوں جسے اس کی ناکامیوں نے بنایا ہے. کامیابی آپ کو ایک جگہ پہنچا دیتی ہے، یہ ناکامی ہے جو آپ کے لیے ایک اور رستہ کھولتی ہے. بالکل ایسا. اور آپ پھر اس رستے پہ چلتے ہیں اور وہاں سے ایک اور رستہ نکلتا ہے. میں زبان میں لکنت لے کے پیدا ہوا تھا، اور ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا کہ اگر اس بچے کی زبان کی گرہ کھولی گئی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہکلانے لگے. میری ماں نے کہا نہیں، یہ ایسے ہی بولے گا. اس لیے کہ میری ماں کو اس آیت پہ پورا یقین تھا کہ جب موسیٰ پروردگار عالم کے پاس آگ لینے طور پہ گئے تھے اور بدلے میں نبوت مل رہی تھی، تو نبوت لیتے ہوئے نبی نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میری زبان کی گرہ پہلے کھول. سو بیان اتنا بڑا معجزہ ہے کہ نبوت لیتے ہوئے نبی اس وقت تک راضی نہیں ہے جب تک بیان نہ ملے. بیان نہیں. سو میری زبان میں لکنت تھی، اور میری ماں نے مجھے کبھی اس کا کمپلیکس نہیں ہونے دیا. 4 برس کی عمر میں اس نے مجھے ممبر پہ بٹھایا، واہ. مجھ سے اس نے منقبت، واہ. اور جس زبان سے اس گھرانے کی حرمت کا اعلان ہو، کیا کہنا. کہ جس کے ممبر سلونی پہ آنے والے کے خطبوں کو آج تک آپ نہج البلاغہ کے طور پر واہ. تمام مدارس میں حسن بیان کا کمال بنا کے پڑھائیں. بالکل. تو یہ ان کی عطا تھی شاید. پھر دوسری بات یہ ہوئی کہ میں جس ادارے میں گیا وہاں میرے استاد نے جب یہ دیکھا کہ یہ بچہ تھوڑا بہت شین، قاف، رے میں فرق کرتا ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر مجھے کبھی ڈسکریج نہیں کیا. بہترین. سو ہر شخص جو بولنا چاہتا ہے وہ اگر اس چیز کو تسلیم کر لے کہ اس کے اندر کوئی کجی ہے، کوئی کمزوری ہے، تو سب سے عمدہ بات یہ ہوگی کہ وہ اس کجی اور اس کمزوری کو رفع کرنے کی کوشش کرے گا. آپ کو علم نہیں ہے تو آپ پڑھ کے جائیں گے. آپ کی زبان میں اگر کوئی کجی ہے تو ان لفظوں سے کنارہ کشی کریں گے. بہترین. آپ کسی خاص موضوع پہ بولنا چاہتے ہیں تو اس کی تیاری کریں گے. بہترین. جب تک آپ اپنی کمزوری کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ حقیقت سے انکار کریں گے. جب تک آپ حقیقت سے انکار کریں گے آپ آئینہ دیکھنے سے کترائیں گے، اور جب تک آپ آئینہ دیکھنے سے کترائیں گے آپ کے پیر ڈگمگائیں گے. بہترین. نوجوانوں سن لیا، ایسے نہیں بہانے چلیں گے کہ جی میری ٹانگیں کانپ گئیں. ایک شخص اس کی زبان میں لکنت تھی، صدارتی ایوارڈ لے چکا ہے. اب میں کوئی بہانہ نہ سنوں. اب ہم سٹیج تک تو آ گئے، ہم نے فیئر کو بھی اوور کم کر دیا ان کے. اگلا مرحلہ آتا ہے متن کا. اچھا کانٹینٹ، طاقتور کانٹینٹ کہاں سے شروع ہو. وہ ہم کہتے ہیں بیل شیپ سفر ہونا چاہیے کہ چھوٹے سے اس سے اٹھا، عروج کو گیا، پھر اختتام کو آیا. تو یہ ہمارے بزنس میں کہا جاتا ہے بیل شیپ گروتھ ہے. بڑی آئیڈیل گروتھ ہوتی ہے یہ، کوئی ڈائریکٹ لائن نہیں ہے سکسیس کی. تو سر آپ سے اگلا سوال میرا یہ ہے، متن کی تیاری
موضوع تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہو سکتی ہے، مذہب ہو سکتا ہے، انٹرنیشنل پالیٹکس ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. متن تیار کرنے جب نوجوان بیٹھے تو کیسے اس کی شروعات لکھے، کیسے اس کا کلائمیکس بنائے اور کیسے اس کا اختتام کرے. دیکھیے پھر میں آپ سے عرض کروں، میں نے جسے آپ سے پہلے بات کی تھی، جب تک آپ ایک کتاب دوست معاشرہ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی. جب تک آپ کا مرغوب کاغذ کرنسی کا کاغذ ہے، کتاب کا کاغذ نہیں ہے، بالکل ایسا ہی. تب تک آپ کے بیان میں پختگی نہیں آئے گی، نہیں آئے. آپ سطحی گفتگو کریں گے. بالکل ایسا ہی. میں آپ سے عرض کروں، پاکستان میں الیکشنز کا دور ہے، ہم الزام، دشنام، افواہ، ہر شے کو سن رہے ہیں، ہم منشور کو نہیں سن رہے، ہم منشور کو نہیں سن رہے. کیونکہ ہم کتاب وعدہ کیا کیا گیا ہے، کیسے کیا گیا ہے، کیا لکھا گیا ہے، اس سے ہمارا علاقہ نہیں. علاقہ نہیں. متن کتاب میں ہے، کتاب میں. کتاب سے آپ کی دوستی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. میں آپ سے عرض کروں، سلیم الزماں صدیقی صاحب ہمارے ایک بہت جید سائنسدان، وہ بے حساب بار نوبیل انعام کے لیے نامزد کیے گئے، جو HEJ انسٹیٹیوٹ آف بائیو کیمسٹری ہے، وہ ان کی تخلیق ہے اور بہت بڑا نام تھا. بائیو کیمسٹری کے استاد تھے. ایک ان کی طالبہ ان کے پاس نیپتھلین، جسے آپ فینائل کہتے ہیں، جی جی. اس کی کرسٹلائزیشن کا ریسرچ کر رہی تھی، اور اس نے سلیم الزماں صدیقی سے کہا کہ مجھ سے نیپتھلین کی کرسٹلائزیشن نہیں ہو رہی. جناب سلیم الزماں صدیقی نے جواب دیا، غالب تو پڑھتی نہیں ہو، دماغ میں کرسٹلائزیشن ہوگی کیسے؟ ارے واہ، ارے واہ. دیکھیے یہ جتنے ہمارے شعراء ہیں یا جتنے ہمارے لکھنے والے ہیں، منٹو کا افسانہ محض ہیجان انگیز نہیں ہے، محض شہوت انگیز نہیں ہے، بالکل. وہ ایک پورے معاشرے کی اریانی کو دکھلاتا ہے، برہنہ کر. اور آپ کو اس معاشرے کی شکل نظر آتی ہے جس قسم کا ایک شہوت انگیز درندہ آپ کے اندر موجود ہے، وہ اس کو دکھلا دیتا ہے. دکھلا دیتا. آپ اسے دیکھنے سے گھبراتے ہیں، آپ عصمت چغتائی سے آگاہ نہیں ہیں، آپ قدرت اللہ حیدر کے لفظوں سے آگاہ نہیں ہیں، آپ فیض کے مصرے سے آگاہ نہیں ہیں، آپ میر کے مقام سے آگاہ نہیں ہیں. جناب میر دلی سے اسرت کے عالم میں لکھنؤ ہجرت کر رہے ہیں، اتنی اوقات نہیں ہے کہ سالم مکہ کر سکیں، اور سانجے کی سواری ساتھ بیٹھ گئی ہے، جس نے آپ سے گفتگو کرنے کی کوشش کی اور کہا کیا جاتا ہے راہ کا شغل ٹھہرے گا، اور جناب میر کا جملہ ہے، آپ کا شغل ٹھہرا ہماری زبان خراب ہوتی ہے. ارے واہ. سو جب تک آپ کا ابلاغ ایسا نہیں ہے، جب تک آپ کو لفظ کی پرکھ نہیں ہے، جب تک آپ کو اس کے استعمال کی شائستگی نہیں ہے، آپ کہاں بات کر پائیں گے، کہاں سے؟ اور وہ کتاب کے بغیر نہیں ہوگا بھیا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. واٹس ایپ کے میسیجز یاد کر لینے سے بات نہیں بنے گی، یا سوشل میڈیا کی فارورڈنگ سے کچھ نہ ہوگا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارا زمانہ کم سے کم اس لیے تو اچھا تھا کہ لوگ پیار بھرے خط لکھا کرتے تھے. اب تو کوئی وہ بھی نہیں لکھتا. اب تو واٹس ایپ کے میسج ہوتے ہیں اور وہ بھی ایموجی میں ہوتے ہیں. ہاں، اور زیادہ تر ہراسمنٹ والے ہوتے ہیں آپ کو تنگ کرنے کے لیے. دل تو بہت چاہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ساری رات نشست کروں. جی، لیکن میں جانتا ہوں کہ آج آپ کے گھر نیاز بھی ہے. جی بالکل. سادات گھرانے سے ہیں خود بھی، سادات گھرانے کے نام پر نیاز ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں مزید برکت ڈالے. آخری سوال نہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں کے لیے، میں ماشاءاللہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دور میں بھی لوگ ہیں جو ایک پرسنل لائبریری مینٹین کرتے ہیں. چند کتب، یا آج کل ویڈیوز کا دور ہے، چند بہترین بولنے والے اگر آپ ان کو بتا دیں کہ ان کو سنیں، ان سے شروعات تو کیجئے. تو آپ پہلے بات تو میں بہت ہی انتہائی ادب سے، دیکھیے زبان میں بہت اچھے لفظ موجود ہیں، وہ نہ ہوں تو میں کسی اور زبان سے مستعد ہوں. شروعات ہندی کے لفظ آغاز ہے، زبان اردو میں آغاز ہے. اب میں آپ سے کہوں، کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے بھیا، کوئی وہ آپ میجک سائنس نہیں ہے، یا کوئی ایسا ری انوینشن آف ویل نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہیں سے پڑھنا شروع کر دیجئے. آپ کو عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ملتی ہے، سن کے دیکھیے. آپ جناب ضیاء محی الدین کی
EMI نے اتنی کیسٹس نکالی ہیں، آپ کو اختلاج قلب ہوتا ہے کتاب اٹھانے سے، آپ ان کو سن لیجئے، وہ بھی چلے گا۔ میں آپ سے بتلاؤں جناب رشید ترابی کی تقاریر، اوہ کیا کمال ہے۔ آج تک آپ یہ جانتے ہیں کہ جو مجلس کا انداز ہے اہل تشیع میں، ایک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ہمارے مکتب تشیع کے جو بچے نکلتے ہیں یا جو نوجوان نکلتے ہیں، ان میں سے اکثر اوقات زیادہ تر مقررین آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ 2.25 مہینے وہ فرش ازا پہ گفتگو کو سنتے ہیں، اور یہ گفتگو کا سلیقہ جو ہے اس کو جہاں جو فقہائے لکھنؤ تھے انہوں نے یہ وضع اختراع کی، وہیں جناب رشید ترابی کا بہت زیادہ کام ہے اس پہ۔ رشید ترابی کی تقریر سجدہ، ان کی ایک اور تقریر ایمان۔ میں جب پبلک سپیکنگ کے ورکشاپس کراتا تھا تو میری یہ طے شدہ انداز تھا کہ 3 تقریر میں انہیں ضرور سناتا تھا، ایک جناب رشید ترابی کی، ایک مارٹن لوتھر کنگ کی I have a dream، اور ایک جناب ذوالفقار علی بھٹو کی جو تقریر ہے UN سیکورٹی کونسل میں۔ بہترین، کیسے جملے سے جملہ، ربط سے ربط، بیان سے بیان نکلے گا، وہ آپ کو وہ انداز آتا ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ جوش ملیح آبادی کو کہیں آپ ان کا مرثیہ مل جائے، جوش صاحب کا جو لفظوں کا پیمانہ ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ کا یہ اعجاز ہے کہ اتنے لفظ ہیں آپ کے پاس کہ آپ حیران رہ جائیں۔ سیاست میں اگر آپ کو، میں خود بے نظیر بھٹو کا بہت مداح ہوں، بے نظیر بھٹو کی کتاب ریکنسیلیشن اسلام اینڈ ڈیموکریسی، کیا کتاب ہے بھائی وہ۔ آپ کتاب پڑھیے، لفظ وہاں سے ملے گا آپ کو سلیقہ اس کے استعمال کا وہاں سے آئے گا، اسے بیان کیسے کرنا ہے۔ میں نے اتنے سارے نام آپ کے لیے، خوشبخت شجاعت، مطلب میں خوشبخت آپا کو اتنے عرصے تک آئیڈیلائز کرتا رہا ہوں، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے اپنے والد مرحوم کو کہ 1988 کے الیکشن ہو رہے تھے اور خوشبخت آپا اس کی کمپیئر تھی اور میرے والد اس میں بطور مبصر تھے، اور میں نے خاص طور پر اپنی ایک نوٹ بک بھیجی اس اشتیاق میں کہ خوشبخت عالیہ سے آٹوگراف لے لیجیے گا۔ 10 برس بعد میں ان کا کو کمپیئر تھا، اور آج تک ہماری بہت دوستی ہے، لیکن ان کا پہلا آٹوگراف میں نے سنبھالا۔ بات وہی ادب پہ آ گئی، ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادب با نصیب بے ادب بے نصیب۔ بہت بہت شکریہ اتنے خاص دن پہ اپنے گھر، خاص کر اپنی لائبریری پہ بلانے کا۔ مجھے آخری دم تک یہ لمحات یاد رہیں گے شامل صاحب۔ نہیں، میری خوش بختی ہے کہ آپ تشریف لائے اور آتے رہیے۔ بہت شکریہ، جزاک شکریہ۔